السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے ایک غیر مقلد یعنی حنفی سے غیر مقلد بنا کے تھا کہ میں حنفی تھا، دیوبندی تھا، غیر مقلد ہوا۔ اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اسی بندے سے آخر میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو کسی نے کوئی لالچ دیے کیا؟ یعنی اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ نے جو مسلک تبدیل کیا ہے، اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر غیر مقلد بنے ہو، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، جن کا نام تک اللہ کے رسول نے نہیں رکھا، وہ بنے ہو جا کر، تو آپ کسی لالچ کی وجہ سے آئے ہو؟ کیونکہ غیر مقلدین کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگوں کو وہ لالچ دیا کرتے ہیں۔ اکثر یہ جیسے پسماندہ علاقہ ہیں، جس طرح ہمارا علاقہ تھرپار کا، اس میں اکثر جو غیر مقلدین ہوئے ہیں وہ صرف لالچ کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے خود تجربہ کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بھی ہم نے کوئی اس طرح کوئی پانی کا انتظام کر کے دیا، کوئی کنویں کھدوا کر دے دیے، کچھ وہ چیزیں دے دیں، تو بھئی ہمیں وہ رفع الیدین کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ تو ان کا یہی طریقہ، اور قادیانیوں کا بھی اس طرح کا ہے یہ طریقہ کار، وہ بھی اس طرح کی لالچ دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ پھر چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جو بیچارے ان کے آ جاتے ہیں باتوں میں، ان کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ قادیانیوں کا طریقہ اور غیر مقلدین کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ تو اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کسی لالچ میں تو نہیں آئے ہو؟ تو ان سے نے کہا کہ بھئی میں لالچ کیوں کروں گا، مجھے تو وہاں 10,000 ملتے تھے، میں نے ان 10,000 کو جوتے کی نوک پر رکھا کہ بھئی میں ایسی کیسی نماز پڑھوں جس کا حدیث میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ سے ایک سوال تھا، آپ کسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ وغیرہ؟ خدا کی قسم، اگر مجھے لالچ ہوتا نا تو میں بالکل گھر سے غریب ہوں، اور میرا اتنا نہ قابلیت ہے نہ ادھر مجھے 10,000 روپے ملتے تھے، لیکن میں نے اس 10,000 کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہوئے میں نے بولا، میں جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، جو نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، میں جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں 10,000 کے لیے حضور علیہ السلام کے مخالفت میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، اس نے کیا چھوڑا؟ 10,000 ظاہری بات ہے، جو بیچارہ کوئی 10,000 لگا ہوا، اسے کوئی 30,000 40,000 کی لالچ دے گا تو وہ تو آ ہی جائے گا نا۔ تو لات تو اس نے ممکن ہے ماری ہو کس کو؟ 10,000 کو، لیکن 30 40 50,000 کو لات نہیں ماری نا، اس سے تو قبول کر لیا ہوگا۔ اب بیچارے کی خود کی حالت یہ بھی پتہ نہیں، پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ بخاری شریف کے اندر کون سی احادیث ہے، یہ بیچارہ ویسے ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ چلو، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کسی لالچ میں نہیں آیا ہوں، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں جو چیز رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ غیر مقلدین واقعتاً جو غیر مقلد بنتے ہیں اکثر لالچ پر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کوئی ایسا ہوا ہے کہ لالچ کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ بات درست ہے۔ غیر مقلدین لالچ کی وجہ سے، کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے کوئی غیر مقلد بن جاتا ہے، اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر وہ غیر مقلد بیچارہ بن جاتا ہے۔ اور غیر مقلد بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ بھئی فلاں آ گیا ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت حق پر ہے، مسلک اہل حدیث زندہ آباد، مسلک اہل حدیث زندہ آباد۔ ایک دوست نے وائس میسج مجھے فارورڈ کیا، جس میں وہ غیر مقلد اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ بھئی ہاں، مجھے تو انہوں نے لالچ دی ہے، تم اگر دو گے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ آپ اس وائس میسج کو سن لیجئے اور پھر یقین کر لیجئے کہ جو لوگ غیر مقلد ہو رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی لالچ دی ہوئی ہوتی ہے۔ چلو، مجھے اہل حدیثوں نے تو لالچ دیا، غیر مقلدوں نے تو مجھے لالچ دیا، میں ادھر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ مجھے لالچ دے دیں، میں آپ کے آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہوگی، انہوں نے مجھے 1 دیے، میں آپ سے 2 لوں گا، میں 2 لوں گا آپ سے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ اس غیر مقلد نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ میں لالچ کی وجہ سے ہوا ہوں، مجھے 1 دی ہے، تم 2 دے دو۔ کیا وہ شادی کرا لی ہوگی نا غیر مقلد؟ غیر مقلد لڑکیاں دے کر بھی وہ خود کہہ رہا ہے مجھے 1 دی ہے انہوں نے، تم 2 دے دو۔ اب بتائیں، جو کسی کو لڑکیاں دیتے ہوں، یہ دیتے ہوں، ان کے لیے کوئی 10,000 دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ تو ناظرین، اس طرح کی کوئی لالچیں دے کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جس طرح قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، اس طرح یہ بیچارے دھوکہ دیتے ہیں۔ ورنہ ہم نے تو بارہا ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں نماز بھی سکھا دو، جو آپ کا دعویٰ ہے قرآن سے، وہ بیچارے نماز تک نہیں سکھا سکتے، تو ان کے پاس دلائل کیا ہوں گے؟ بس یہ ہے کہ کسی کا وہ ایمان کا مسئلہ بنتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی لالچ کی وجہ سے غیر مقلد بن جاتا ہے۔ اس طرح تو بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔